خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب سابق آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے خوابوں کو شامل کیا جاتا ہے، آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ان کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ خوابوں سے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی بھی بات ایسی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ضرور سوال کیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل معلوم ہونے کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، کوئی بھی نیک کام کریں تو اس سے پہلے اچھی نیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی عمل ہے اس میں اگر نیت ہماری اچھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہوگی، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہوگی، جب بھی اس پر ہم اجر پا سکیں گے، ورنہ بغیر نیت کے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ یعنی اگر ثواب کے حصول کی نیت نہ ہو، رضا الہی کے حصول کی نیت نہ ہو، تو پھر ہم ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ درود پاک آپ کی ذات پر پڑھنا ایک مسلمان کے لیے کس قدر باعث رحمت ہو سکتا ہے، اس روایت سے اندازہ لگائیے۔ ارشاد فرمائے کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد کچھ کالز آپ کی شامل کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی پیش کرنا ہے۔ اور آج کا مدنی گلدستہ کھجور سے متعلق ہے۔ بڑا ہی پیارا یہ پھل ہے اور اس کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں، اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ زمانے قدیم سے انسان نے کھجور سے بہت برکتیں پائیں، اس کا استعمال آج بھی دنیا کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر، طبی طور پر بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اگر سنت کی نیت سے کوئی اس کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کا بھی حقدار ٹھہرے گا۔ تو کھجور سے متعلق خواب ہو سکتا ہے آپ نے دیکھے ہوں، تو خواب کے اندر کھجور کو دیکھنا، کھجور کے درخت کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں عرض کریں گے۔ خوابوں کی تعبیر ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی کہیے کہ ایک علم ہے، اور بسا اوقات اس کی بڑی عجیب جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک حکایت سنائے دیتا ہوں۔ ایک شخص حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑے علوم سے نوازا، اور بالخصوص دیگر علوم کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو آپ کے ذات کے حوالے سے آپ کو شہرت ملی، اور آج زمانہ آپ کو جو جانتا ہے وہ علم تعبیر کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اس علم کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ مجید بھی آپ کو قرار دیا جاتا ہے کہ اس امت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جس نے اس فن پر اور اس علم پر کلام فرمایا
اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا نمایاں مقام عطا فرمایا، وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے اہل زمانہ حاضر ہوا کرتے اور اپنے خوابوں سے متعلق سوالات کیا کرتے تھے۔ تو میں خواب کی ڈائیورسٹی عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنا مختلف ہوتا ہے اور اس کی تعبیریں کتنی زیادہ الٹ بھی ہوا کرتی ہیں، بعض اوقات ایک ہی چیز کی مختلف تعبیریں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو حاضر ہو کر عرض کرتا ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے محل کے جو مین دروازہ ہے وہاں پر میں 40 کھجوریں پاتا ہوں، حاصل کرتا ہوں، وہاں میں نے دیکھی اور میں اس کو لے لیتا ہوں، میری ملکیت میں آ جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ان قریب 40 درے مارے جائیں گے، مارا جائے گا، تمہیں 40 مرتبہ مار کھاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا، اس بیچارے کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوا۔ 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہی خواب اس نے ریپیٹ کیا، دوبارہ بیان کیا جو اس نے 1 سال پہلے دیکھا تھا، کہ وہی محل ہے اور محل کے دروازے پر میں 40 کھجوریں پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں 40,000 درہم ملیں گے، بہت بڑی رقم تھی، چاندی کے سکے درہم کہلاتے تھے، اور اس زمانے کے اندر سونا اور چاندی بطور رقم کے، نقد کے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ہوا، 1 ہفتے کے بعد اس شخص کو 40,000 درہم نصیب ہوئے، خوش بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ 1 سال پہلے خواب جو ہے وہ سیم تھا، وہی چیز میں نے دیکھی تھی، آپ نے جو ہے وہ مار پڑنے کی جو ہے وہ مجھے خبر سنائی تھی، اور 1 سال کے بعد وہی خواب میں نے دیکھا ہے، تو آپ نے اتنی خوشخبری سنائی، اور دونوں مرتبہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، جبکہ خواب میرا سملر ہے، وہی خواب ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال پہلے جب تم نے یہ خواب دیکھا تھا تو وہ کھجور کا زمانہ نہیں تھا، یعنی اس پھل کا بھی موسم ہوتا ہے، سارا سال کھجور نہیں ہوا کرتی، مختلف علاقوں میں تھوڑا بہت موسم کا، اوقات کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ تو 1 سال پہلے جو تم نے خواب بیان کیا تھا وہ اس زمانے میں دیکھا تھا جس زمانے میں کھجور نہیں لگتی، اور اب جب تم نے بیان کیا ہے تو کھجور کے موسم کے اندر آپ نے خواب بیان کیا ہے، اس لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جدا ہے۔ تو اس طرح بھی بعض اوقات خواب کی تعبیر کا فرق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی سملر کالز آپ سنتے ہوں، بظاہر وہ ایک جیسی نظر آتی ہوں لیکن اس کی تعبیر مختلف بیان کی جاتی ہو، تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ زمانے کے فرق سے، وقت کے فرق سے، اسی طرح جگہ کے فرق سے بھی خوابوں کی تعبیر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم کھجور سے متعلق کچھ دیر کے بعد مدنی گلدستہ دیکھیں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کی کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام عثمان ہے اور میں پشاور سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان خواب میں زلزلہ دیکھتا ہے تو اس کا تعبیر کیا ہے؟ پہلی کال جو ہے وہ خان صاحب کی ہے، اور خواب میں زلزلے کا دیکھنا کیسا، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ میرا یہ خواب ہے کہ میں نے رات میں دیکھا کہ 2 کبوتر ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور ان کو جنم میں ذبح کر رہا ہوں، یہ بارے میں خواب کی تعبیر بتا دی۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کال بھی دے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے فجر کی نماز سے اٹھنے سے قبل خواب میں 2-3 دن سے کسی کے انتقال ہونے کا خواب آتا ہے۔ عرض کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ جناب 3 کالز ہیں، اور جو پہلی کال تھی پشاور سے تھی، زلزلہ خواب میں دیکھنا کیسا۔ بیسیکلی آپ نے ایک جنرل سوال کیا ہے، کوئی خاص خواب تو بیان نہیں کیا۔ تو زلزلے کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، بہتر نہیں ہوتی اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے لیے یا اس علاقے کے لیے من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی مشکل پیش آنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے عافیت کی، بھلائی کی، مصیبت سے بچنے کی،
और कुछ सदका वगैरह कर दे तो बहुत बेहतर होगा। और अगर अहले इलाका मिलकर कोई नेक काम करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो मज़ीद बेहतर होगा। तो ज़लज़ले का देखना ये अच्छा नहीं होता। दूसरा था कबूतर के हवाले से कि उसे वो ज़बाह करते हैं, तो ये भी ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं है। औलाद को कुछ नुकसान पहुंचने की ये अलामत हुआ करती है, लिहाजा ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार करें। यानी कि अगर ख्वाब देखने वाले की औलाद है तो चाहिए कि उनकी हिफाजत की, उनको नुकसान से बचाने की जो ज़ाहिरी तदबीरें हैं वो भी इख्तियार करें। वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, और इसी तरह से दुआ भी करें। और मैं ये भी मशवरा दूंगा कि हिफाजत के लिए अपने घर वालों की, आला औलाद की हिफाजत के लिए बड़ा ही बेहतरीन अमल है, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से आप रब्ता कर सकते हैं और तावीज़ात हासिल कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हिफाजत का भी सामान होगा। और जो हमारे तीसरे कॉलर थे, उन्होंने जो बयान किया है कि वो ख्वाब में चंद मरतबा देखते हैं कि किसी का इंतकाल हो जाता है, तो आपने ये बयान नहीं किया कि जिसको आप देखते हैं तो उसका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है ख्वाब देखने वाले के साथ। इसी तरह से क्या वाकई वो ज़िंदा है जिसको आपने मरते हुए देखा, या बाद औक़ात फौतशुदा को भी लोग ख्वाब के अंदर देखा करते हैं। तो डिटेल मालूम नहीं है, अलबत्ता अगर आप उसको जानते हैं जिसको आपने ख्वाब के अंदर मरते हुए देखा है, तो उसको बयान ना किया जाए। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ख्वाब के अंदर जिसकी मौत देखी तो ये लाजिम हो कि उसकी मौत ही आने वाली है, लिहाजा उसके लिए दुआए खैर करें, दुआए आफ़ियत करें। वैसे हर मुसलमान के लिए करनी चाहिए, और बिलखुसूस अगर किसी के बारे में आपने ख्वाब देखा है तो बिलखुसूस दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान को दराज़ उम्र बिल खैर अता फरमाए। लेकिन बयान ना करने में ये हिकमत समझ में आती है कि वो बिला वजह किसी मुसलमान को तशवीश में ना डाला जाए। ज़ाहिर है जब कोई अपनी मौत की खबर सुनेगा या किसी ने ख्वाब देखा है तो वो तशवीश में मुब्तला हो सकता है। अब जैसा आदमी, जैसा उसका जहन, वैसा वो अपने आप पर इस ख्वाब को ओढ़ सकता है। लिहाजा बयान करने से एहतियात का मैं मशवरा अर्ज़ करता हूँ। मज़ीद कॉल्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आज के मदनी गुलदस्ते को हम शामिल करते हैं। और बड़ा ही प्यारा फल है, जैसे कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, ख्वाब में खजूर को देखना कैसा। तो ख्वाब में खजूर बेसिकली माल मिलने की अलामत है और नफ़ा मिलने की अलामत है। माशाअल्लाह इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बहुत सारी किस्म की खजूरें हैं, और शायद सैकड़ों इसकी अक़साम हों तो गलत ना होगा। और इसको मुख्तलिफ़ अंदाज पर पैक किया जाता है, और आजकल तो जदीद दौर है, अब बहुत सारी इसके अंदर ऑल्ट्रेशन भी की जाती है, बादाम भी डालते हैं, तो और भी बहुत सारी तरह से इसको महफूज किया जाता है और फिर इसको सेल आउट भी किया जाता है। लेकिन अगर ये ना भी किया जाए तो भी जो कुदरती तौर पर खजूरें दुनिया भर में पाई जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसकी किस्में देखी जा सकती हैं। तो बहरहाल बेसिकली बुनियादी तौर पर खजूर का ख्वाब में देखना माल और नफ़े की अलामत होती है। और ख़ास तौर पर अगर ख्वाब देखने वाला शख्स जो खजूर को देखता है अहले इल्म से हो, यानी तालिब इल्म दीन है या आलिम दीन है और इल्म से शगफ रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसके इल्म में इजाफा होगा। तो तालिब इल्म दीन के लिए बिलखुसूस खजूर का ख्वाब में देखना बड़ा अच्छा है। और अगर कोई बिजनेसमैन देखता है, ताजिर देखता है कि वो खजूर हासिल करता है, उसके पास खजूर है, या वो खजूर को देखता है, तो ये उसको माल में नफ़ा मिलने की अलामत है, यानी कि उसके माल के अंदर इजाफा होगा। तो दोनों एतबार से ये बड़ा अच्छा है। और अगर कोई शख्स देखता है कि उसने खजूर को खाया है और उसकी गुठली जो है वो बाहर गिरा दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो माले विरासत से हिस्सा पाएगा, यानी कि जो भी उसकी विरासत बनती है अपने रिश्तेदारों से, जो भी विरासत वाले होते हैं अफराद, तो उनके माल में से इसको हिस्सा नसीब होगा। और अगर वो ये देखता है कि उसने कच्ची खजूर को खाया है, दो तरह की खजूर होती है, एक है कि बाकायदा तौर पर पक जाती है, उसके बाद उसको वो खाता है, और दूसरा ये है कि वो खाता है लेकिन कच्ची खजूर को खाता है, तो ये अपनी औलाद के माल से नफ़ा पाने की अलामत है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, कच्ची भी हैं कुछ खजूरें, कुछ खजूरें पक्की भी हैं,
तो दोनों तरह की खजूरें हैं। तो कच्ची खजूर का देखना थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अपने बेटे के माल से वो हिस्सा पाएगा, यानी उसको नफ़ा हासिल होगा। इसी तरह खजूर बंदा बाहर भी देखता है, घर में भी देख सकता है, अपनी दुकान में भी देख सकता है। तो अगर कोई शख्स देखता है कि उसमें घर के अंदर खजूर का दरख्त है और बहुत सारे उस पर फल लगे हुए हैं, तो ये दलील है कि वो शख्स किसी बड़े आदमी को मिलेगा और उस बड़े आदमी से नफ़ा पाएगा। तो घर के अंदर खजूर के दरख्त को देखना किसी बड़े शख्स जो पर्सनैलिटी है, साहिब मनसब है, साहिब वजाहत है, कोई भी बड़ा आदमी जिसको हम कहते हैं, उससे वो मुलाकात करेगा और उस शख्स से मुलाकात करना ख्वाब देखने वाले के हक में मुफीद साबित होगा और ये उससे नफ़ा पाएगा और ये नफ़ा किसी भी तरह का हो सकता है। इसी तरह से ख्वाब है, ख्वाब के अंदर आप वो भी करते हैं कि जो हकीकत में आपने कभी ना सोचा हो ना किया हो और इसके मुख्तलिफ तनाजुर हुआ करते हैं। तो अगर कोई शख्स देखता है कि वो खजूर का दरख्त जड़ से खुश्क हो गया है, तो दलील है कि उनके दरमियान जुदाई पड़ेगी, यानी कि खुश्क खजूर का दरख्त देखना ये ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं, तो वो अपने साथी से, अपने कोलीग से जुदा होगा। इसकी डिटेल जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, बहरहाल ये जुदाई होने पर दलालत करता है। और अगर देखें कि उसके घर में खजूर खुश्क थी और वो सब्ज हो गई, अगर वो शख्स बीमार है ख्वाब देखने वाला, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसे शिफा नसीब होगी, यानी कि खुश्क खजूर का तर हो जाना, ताज़ा हो जाना ख्वाब के अंदर देखना, ये बीमारी से शिफा पाने की अलामत है। इसी तरह से मज़ीद भी खजूर की ताबीरें जो है वो बयान की गई हैं। एक ताबीर बड़ी प्यारी है, अगर कोई शख्स ये देखता है कि खजूर का दरख्त तो खुश्क है लेकिन उससे वो ताज़ा फल हासिल करता है, तो बज़ाहिर तो ये ऐसा नहीं हुआ करता, क्योंकि अगर तना और जो दरख्त है वो खुश्क हो जाए तो उसका फल भी खुश्क हो जाता है। लेकिन कोई शख्स अगर इसका बरअक्स देखता है तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी बेवकूफ़ शख्स से या किसी ऐसे शख्स से कि जो आमाल में इतना अच्छा नहीं है, कोई अच्छी बात सुनेगा। तो बज़ाहिर बुरा है खजूर का खुश्क दरख्त, लेकिन उससे ताज़ा खजूरों का हासिल करना और पाना ये ऐसा ही है जैसा कि किसी बेवकूफ़ या ऐसे शख्स से कि जिससे नफ़े की उम्मीद नहीं होती, अच्छा आदमी नहीं है लेकिन उससे कोई अच्छी बात सुनेगा, कोई अच्छी बात उस तक पहुँचेगी। इसी तरह खजूर, ताज़ा खजूर का देखना, हासिल करना या खाना बाज़ बुज़ुर्गों की नज़दीक और अहले ताबीर के नज़दीक औरत से निकाह करने से भी इसकी ताबीर की जाती है, यानी अगर कोई कंवारा शख्स है और वो ये देखता है तो वो जल्द निकाह करेगा। इसी तरह मज़ीद खजूर का ख्वाब में देखना मालदारी है, मुश्किल से आसानी की तरफ हालात का तब्दील होना है। इसी तरह माल हलाल का हासिल होना भी इसकी ताबीर की जाती है। तो ये थी खजूर से मुतालिक चंद बुनियादी ताबीरें। तो इस तरह की अगर कोई ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीरें जो है वो क्या हो सकती हैं, वो आज हमने मदनी गुलदस्ते के अंदर सुनने की सादत हासिल की। और इसी तरह से इसके साथ एक हिकायत भी मैंने इब्तिदा में बयान की कि खजूर का ख्वाब में देखना कैसा है। मौसम के अंदर जिस शख्स ने खजूर को देखा तो उसकी ताबीर अच्छी बयान की गई, और बेमौसम के उसने जब खजूर देखी, दरख्त देखे उसके, तो ताबीर जो है अच्छी बयान नहीं की गई। अच्छा, ये मामला सिर्फ खजूर के साथ ही नहीं है, बल्कि अमरूद है या दीगर जो फल हैं उनसे मुतालिक भी ये बात बयान की जाती है कि आम तौर पर जो हम फल देखते हैं अगर वो मौसम के अंदर हों, यानी कि जिस फल का मौसम है उसी मौसम के अंदर उस फल को देखा जाए तो ये ताबीर के एतबार से बेहतर होता है, और बेमौसम के फल का देखना ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं होता। इसी तरह से
ख्वाबों की ताबीर के हवाले से जिस तरह की हिकायत हमने सुनी थी कि उसके अंदर सेम ख्वाब है लेकिन उसकी ताबीरें मुख्तलिफ हैं, चूँकि मौसम का फ़र्क है, जगह के फ़र्क से भी फ़र्क होता है और बाज़ औक़ात शख्स के फ़र्क से भी फ़र्क होता है। मिसाल है कि ख्वाब देखने वाला अगर साहिब मनसब शख्स है और वो देखता है, अनार के बारे में ये मिसाल दी गई है कि वो अनार को देखता है, साहिब मनसब शख्स है और उसके साथ जो है वो कुछ उसकी हुकूमत भी हासिल है, तो वो लश्कर उसका कामयाब होगा, इससे ताबीर की जाती है। और अगर कोई गरीब आदमी देखता है कि जो साहिब मनसब नहीं है या मालदार नहीं है, एक आम सा आदमी है, वो अनार देखता है कि उसके पास अनार आया है, उसने हासिल किया या वो किसी भी तरह से अनार का मालिक बना है, तो ये इसकी ताबीर माल से की जाती है। तो ख्वाब जो है वो सेम है, अनार ही देखा है, लेकिन चूँकि वो शख्स साहिब मनसब था, हुकूमत में उसका अमल दखल था और बादशाह है या कोई इस तरह का शख्स है, तो वो जो अनार के दाने हैं उनको लश्करियों से ताबीर किया जाता है और जो अनार का जो फल है उसकी जो छिलका है उसको फसील से, फसील वो दीवार कहलाती थी कि आजकल तो इसका रिवाज नहीं है, शहर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, लेकिन जब शहर छोटे हुआ करते थे तो शहरों के गिर्द जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती थी, तो उसको फसील भी कहा जाता था, तो उससे इसको ताबीर किया जाता है। तो बहरहाल ये एक मालूमात की बात थी, तो मैंने चाहा कि आप तक बढ़ाऊं। बढ़ते हैं आपके मजीद कॉल्स की जानिब। मेरे बड़े भाई ने ख्वाब देखे कि हमारी वालदा फौत हो चुकी हैं और वो बड़े भाई को बगैर तेल के ना रोटियां पराठे बनाकर खिला रहे हैं और साथ अचार भी है। जब भी किसी के इंतकाल से मुताल्लिक आप कॉल किया करें तो ये बयान कर देना चाहिए कि हकीकत में वो हयात हैं या नहीं। तो इसका ताबीर से ताल्लुक़ होता है और ताबीर मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कि किसी फौतशुदा को ख्वाब में देखना और उससे कोई बातचीत करना, उसका आपको कुछ कहना, लेना देना, इसकी ताबीर, और एक ज़िंदा शख्स है उसको ख्वाब के अंदर देखना और उसकी ताबीर जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा ये डिटेल जो है वो ज़रूर बयान कर दिया करें। लेकिन उमूमन इस तरह की जो कॉल होती है तो वो फौतशुदा के बारे में होती है, लिहाजा उसमें दिलचस्पी भी होती है लोगों की। तो चूँकि वालिदा ज़ाहिर है कि वो खिलाती पिलाती हैं बचपन से बड़े होने तक, जो है वो वालिदा के हाथों की पकी हुई चीज़ें, रोटी हुई, कोई भी हुआ, जो आपने पराठे का तज़किरा किया, इंसान खाता है तो वही ख़यालात जो ख्वाब के अंदर आ जाते हैं, तो इसका कोई ताबीर से ताल्लुक़ नहीं होता। एक बहुत बड़ी तादाद है ख्वाबों की कि जिनकी ताबीर नहीं हुआ करती। हमारे रोज़मर्रा के मामूलात, हमारे जो रुझानात हैं, हमारी जो डेली रूटीन होती है, उससे मुताल्लिक़ ये चीज़ें होती हैं और वो जब ख्वाब के अंदर नज़र आती हैं तो उनकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती। मिसाल के तौर पर एक कारीगर है, कारपेंटर है, वो ख्वाब के अंदर देखता है कि वो आरी चला रहा है और लकड़ी काट रहा है, तो उसके लिए फिर इसकी ताबीर नहीं हुआ करती, क्योंकि वो उसके रोज़मर्रा के काम काज से मुताल्लिक़ है। हाँ, उसके अंदर कोई इससे हटकर कोई चीज़ है, कोई ख़ास सिनेरियो है, कोई और इस तरह का मामला है, तो फिर वो एक अलग बात है। एक मिसाल दी है कि जो हम रोज़मर्रा के काम काज किया करते हैं तो उमूमन ऐसे ख्वाबों की ताबीर बयान नहीं की जाती, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होता है हमारे उस ख्याल का, हमारी मसरूफियत का, हमारी सोच का, कि जो दिन भर हमारे साथ वाबस्ता हुआ करती हैं। नेक्स्ट। मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि मैं अपनी दाढ़ी जो ना एक मुट्ठी सुन्नत दाढ़ी रखी हुई है, तो ख्वाब में ये मैं देखता हूँ कि दाढ़ी में अपने हाथ से मोड़ देता हूँ, या मैं कभी नाई से बाल बनवाने जाता हूँ तो वो मेरी दाढ़ी मोड़ देता है। ये अच्छा नहीं होता और इसकी कई ताबीरें बयान की गई हैं। हकीकत में दाढ़ी है और ख्वाब के अंदर वो देखता है कि उसकी दाढ़ी नहीं है, और दूसरी सूरत ये भी होती है कि हकीकत में भी दाढ़ी नहीं है और ख्वाब के अंदर देखता है कि वो दाढ़ी माज़अल्लाह कटवा रहा है, मुंडवा रहा है। तो दोनों एतबार से ये अच्छा नहीं हुआ करता और सुन्नत से रूह गर्दानी की ये खबर हुआ करती है। अपने आमाल का भी जायज़ा लेना चाहिए और अपने अकायद का, नज़रियात का भी जायज़ा लेना चाहिए। बाद औक़ात ज़रूरी नहीं कि अकायद व नज़रियात का ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बुनियादी चीज़ें उनसे हो। हमारे ख़यालात और नज़रियात का लफ्ज़ जो है वो काफ़ी वसी है।
ایک تو ہیں جو ضروریات دین سے متعلق ہمارے عقائد ہیں، اسلام کے بہت بنیادی عقائد ہیں، تو اسے ہٹ کر بھی ایک مجموعی کیفیت ہوتی ہے کسی چیز کو مفہوماً شریعت کے کسی مسئلے کو یا کسی عمل کو سوچنے سمجھنے اور اس کے بارے میں اپنا ذہن رکھنے سے متعلق بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی عقائد ہوں یا دیگر عقائد ہوں یا ہمارے نظریات ہوں، ہمارا سوچنا سمجھنا، دین کی فہم رکھنا یا کسی خاص مسئلے کے بارے میں اپنا کوئی نظریہ رکھنا، یہ سب کا سب ہمارا شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے خواب کے اندر داڑھی خود کاٹتا ہے یا کسی سے کٹواتا ہے تو یہ سنت سے دوری، سنت سے روگردانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ عقیدے سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے عمل سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کالر سے ہمارے اتنا زیادہ ڈیٹیل میں انٹریکشن نہیں ہوتا کہ ڈیٹیل میں بات ہو تو پھر بعض اوقات اس اسپیسیفک چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ یار یہاں پر پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن ایک مجموعی طور پر اگر آپ غور کریں، اور اس میں 2-3 مدنی پھول ہیں جو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ایک تو یہ غور کریں کہ آپ پڑھتے کیا ہیں، کتابیں خاص طور پر دینی کتب جو ہیں وہ آپ کون کون سی پڑھتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کن کی لکھی ہوئی ہیں۔ صحیح العقیدہ علماء اہل سنت کی کتابیں ہی پڑھنی چاہیے جو کہ اوتھینٹک ہوں۔ دوسرا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کسی سے انسپریشن لینا، کسی کی تقریر سننا، کسی کا بیان سننا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے کہ یہ ہم کس سے سنتے ہیں اور کس سے حاصل کرتے ہیں۔ فی زمانہ جہاں اور بہت سارے فتنے، جہاں اور بہت سارے مسئلے، وہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اب ہر شخص کے ہاتھ میں گویا کہ مائک ہے۔ اچھا، پہلے مائک ہوا کرتے تھے، حقیقتاً اس کا استعمال جو ہے وہ مساجد کے اندر یا اجتماعات کے اندر اس طرح سے کیا جاتا تھا۔ اب محاورتاً کہوں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص کے ہاتھ میں مائک ہے، اور جس کو جو دل میں سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام کی تشریح کرتا ہے، قرآن کی، حدیث کی، کسی شرعی مسئلے کی ویڈیو بنائی اور ڈال دیا۔ اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے ہوتے ہیں، سمجھدار نہ سمجھ، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ چاہنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت پاپولر ہو رہا ہوں اور بڑی میری پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو بڑی جو ہے اس معاملے میں احتیاط کی حاجت ہے، اور علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، انہی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور دینی معاملے کے اندر جو ہم رجوع کرتے ہیں وہ انہی کی طرف کرنا چاہیے۔ ہر ایک کی کتاب پڑھنا، ہر ایک کا بیان سننا، ہر ایک کے پیچھے لگ جانا، یہ ہمارے عقائد کے لیے، نظریات کے لیے اور اعمال کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ ایک ہمارے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، اور یہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جو کتب جاری کی جاتی ہیں وہ باقاعدہ مفتیان کرام، علماء کرام کی تفتیش کے بعد، ان کی رہنمائی کے بعد ہی پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح مدنی چینل پر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اور دیگر جو اس طرح کے ذرائع ہیں، تو اوتھینٹک جو ہمارے مقامات ہیں وہیں سے ہمیں اپنے عقائد، نظریات اور اعمال کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور اگر کہیں پر ڈاؤٹ ہو تو رہنمائی لے لینی چاہیے۔ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ ہمیں یہ سروس فراہم کرتا ہے، آن لائن بھی آپ گھر سے بیٹھے ٹیلی فون کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کو آپ کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ میں سانپ کو دبا رہا تھا اپنے پاؤں سے، سانپ مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں اس کو دبا رہا تھا، اس نے کاٹا نہیں۔ اسی رات میری زوجہ نے اور والدہ نے بھی خواب میں سانپ کو دیکھا۔ زوجہ نے دیکھا کہ وہ سانپ کو اس نے کاٹ لیا، اور والدہ نے دیکھا کہ اس نے سانپ کو یعنی کہ مار دیا۔ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، اور اس کا کاٹنا نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ البتہ جو آپ نے بیان کیا کہ پاؤں تلے اس کو دبا دیا اور وہ کاٹ نہیں سکا، اسی طرح والدہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ اب اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے حفاظت کا انتظام کریں، تعویذات حاصل کر لیں۔ لٹکانے کے تعویذ بھی ہوتے ہیں جس سے پورے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ پڑھنے کے وظائف ہوتے ہیں، وہ بھی اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ اور کچھ رائے خدا عز و جل میں خرچ کریں، صدقہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ تو دنیا بھر میں بہت سارے مقامات پر الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں،
آپ کے قریب ترین جو بھی مدنی مرکز ہو دعوت اسلامی کا جہاں سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، وہاں آپ رابطہ کر لیں، یا دیگر مساجد میں بھی اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آن لائن چاہیں تو دعوت اسلامی .net ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف تعویذات بلکہ وظائف وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے، تو انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ میرا نام ہے اظہر عالم خان۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے رات کو اپنے گھر کے اندر دیکھا ایک بڑی فاتحہ کر رہا ہوں، میرے گھر کے آگے ایک بچڑا بندھا ہوا ہے اور لوگ میرے مہمان آ رہے ہیں اور کانچ کے گلاس میں پانی پیتے ہیں اور توڑتے ہیں اور اس کے اوپر سے چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور میری والدہ کی برسی آنے والی ہے۔ ایک نیک کام آپ نے کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، گلاس توڑنا، اور یہ تو ایک اضافی چیز ہے اس کے اندر، تو برسی بھی آپ نے کہا کہ والدہ کی آ رہی ہے، تو اصالِ ثواب کیجیے، ایک اچھا عمل آپ نے خواب میں دیکھا ہے، گویا کہ اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے، تو بالکل فاتحہ خوانی کرنا، کھانا پکانا، مسلمانوں کو کھلانا اچھی نیت کے ساتھ ثواب کا کام ہے، تو اس پر آپ عمل کیجیے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، والدہ کو اصالِ ثواب کریں، وہ بھی خوش ہوں گی۔ نیکسٹ محمد اشفاق اتاری فرام ملتان۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور میں جنازے میں نہیں پہنچ سکا، اور مجھے اہل و عیال سے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں جنازے میں نہیں پہنچا، جبکہ میری والدہ 1 سال پہلے فوت ہو چکی ہے۔ یہ بھی بیان کر دیتے کہ آپ جنازے میں شامل تھے یا نہیں تھے، تو امید تو یہی ہوتی ہے کہ آپ شامل ہوں گے، تو اب یہ خواب درست ہے یا غلط، اس کا فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے کہ والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ جنازے میں تھے یا نہیں تھے۔ تو بقیہ یہ ہے کہ خواب میں اگر آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو اس سے کوئی ایسا وبال یا کوئی برائی والی بات نہیں ہے، آپ اپنے طور پر ذہنی طور پر مطمئن رہیے۔ نیکسٹ میں نے خواب میں ایک کالی مکڑی دیکھی جس کا بچھو کی طرح ڈنک تھا، وہ مجھے ڈنک مار رہی تھی اور میں زمین پر گر گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے یہ خواب فجر سے پہلے دیکھا ہے۔ جی فضول خواب ہے، مکڑی جو ہے وہ بچھو کی طرح ڈنک نہیں مارا کرتی اور عموماً یہ نقصان دہ بھی نہیں ہوتی، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جالے بننا، لیکن اس طرح کا حملہ آور ہونا اور نقصان پہنچانا عموماً جو گھروں میں مکڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوا کرتی۔ تو خواب کے اندر جب کوئی اس طرح کی چیز دیکھی جائے تو وہ پریشان خیالی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کی کوئی تعبیر کے تعلق نہیں ہوا کرتا، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے، توجہ نہ کریں اور اس کو مطلب بلانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کوئی ایسا نقصان کا عمل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ حضور، میں میاں والی سے محمد ضیاء اللہ اتاری بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میرے ذہن میں یہی ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ تعبیر بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، یہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ پہلے تو یہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھا۔ تو یہ ایک اس امت کے لیے انعام بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، ایک سعادت کی بات بھی ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے کہ خواب میں شیطان مختلف لوگوں کی، مختلف اشخاص کی، مختلف افراد کی شکل تو اختیار کر سکتا ہے، آ سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جس نے آقا کی زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی، اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے آقا کو جس نے نہ دیکھا، خواب کے اندر کیسے پتہ لگے کہ جس شخصیت کی اس نے زیارت کی ہے وہ میرے آقا ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی چند علامتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ نے بیان کی کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ ہے، آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ جس پرسنالٹی کے ساتھ آپ ہیں، جن شخصیت کے ساتھ آپ ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے نے آقا کی زیارت کی۔
اور ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں پر موجود ہو، وہ تعارف کرا دے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک مبارک خواب ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، اور بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نعمت ملنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی بیمار دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا نصیب ہوگی، اگر کوئی قرض دار ہے، اسی طرح پریشان حال ہے، کسی غم کے اندر مبتلا ہے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان تمام مسائل سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے عزت پانے اور منصب کے ملنے کی بھی یہ علامت ہوا کرتی ہے، تو اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، حسب حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے خواب دیکھنے والے کے حق میں ظاہر ہوں گی۔ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ نیکسٹ علی رضا بابر مدینہ کراچی سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی اگر خواب دیکھے کہ مرغی پانی کے اندر اوپر کی طرف الٹی، اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے لیکن مر گئی ہے پانی کے اندر، یہ ایک خواب۔ اور دوسرا ایک خواب کہ کوئی یہ دیکھے کہ اپنا گھر جس میں رہتا ہے وہ نہیں، کہیں اور کسی بلڈنگ میں وہ جاتا ہے، اس کی فیملی بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ نیچے باہر آتا ہے تو یہ بلڈنگ فوراً دڑا دڑ کر کے ٹوٹ جاتی ہے، ایک دم توڑ ایک دم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ پوچھنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ اور جو آپ نے پہلا بیسیکلی دو آپ نے خواب بیان کیے، تو جو پہلا خواب ہے وہ تو ایک فضول سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ البتہ جو دوسرا ہے یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ کوئی ایسی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، دعا کریں، کوئی صدقہ اور خیرات کریں، تو انشاءاللہ عز و جل مسائل سے حفاظت کا سامان رہے گا۔ چونکہ آپ نے بیان کیا کہ یہ کسی اور کا گھر ہے، آپ نے اپنے گھر سے متعلق یہ نہیں دیکھا، تو بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ بظاہر تو یہ بہت برا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا گھر گر گیا، اس کی دیوار گر گئی ہے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ اپنے گھر کے بارے میں آپ نے کسی اور مقام پر دیکھا، کسی اور جگہ پر دیکھا، تو یہ انڈیکیشن بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بندے کو محتاط کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ بندہ اپنے معاملات میں، اپنے اعمال میں ذرا سا محتاط ہو جائے تاکہ کسی نقصان کا شکار نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، اور جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہیں سب کو ہر طرح کی آسمانی زمینی مصیبتوں سے دور رکھے، حفاظت فرمائے۔ ہم سب کی سلسلے کا وقت بھی اختتام کو ہے، اور آخر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ کئی اس طرح کی کالز آئیں کہ جن کے تعبیر میں کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی تنگی، کسی دشواری کی جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ بیان کی گئی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ کچھ صدقہ کریں، کچھ رائے خدا عز و جل میں خرچ کریں اور دعا کریں، تو بہت ایک اچھا موقع ہے۔ ویسے تو صدقہ بہت بڑا ایک وسیع موضوع ہے کہ کس راہ میں کس طرح سے خرچ کرنا، کس مد میں خرچ کرنا یہ صدقہ ہو سکتا ہے، تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ایک اس کی بہترین صورت طلباء علم دین کی خدمت کرنا بھی ہے۔ جو بھی علم دین حاصل کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے آسائش مہیا کرنا، ان کے لیے انتظام و انصرام کرنا، ہمارا یہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے، اور اس کی جو برکت ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خوابوں کو بھی اچھا کرے، خیالوں کو بھی اچھا کرے۔ ہم جاگ رہے ہوں تو بھی اچھا سوچیں، ہم سو رہے ہوں تو اچھا دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینہ